فرشتہ گانے الہی، کروبیاں کی ایک عظیم جماعت ہے، لیکن انسان کو مولا تبارک و تعالی اپنی شناخت کے لیے پیدا کیا۔ تو عزیزان گرامی، میں نے ابتدا میں ایک آیت پاک کا ٹکڑا، ایک آیت پاک کا ایک حصہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ربانی ہو رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بلا شبہ اللہ کے پاس اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہ اس کا مختصر عام فہم خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ لیکن آئیے ہم تھوڑا سا ان الفاظ کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ کیا توجہ دے رہے ہیں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ کیا معنی؟ لفظی طور پر جو معنی کر رہے ہیں، ان الدین بلا شبہ دین، عند اللہ اللہ کے پاس، الاسلام اسلام اللہ کے پاس ہے، بلا شبہ جو دین ہے ہمارا اللہ کے پاس ہے۔ آپ اور ہم سب مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، زبان سے پڑھ لیا، دل سے مان لیا، یقین کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا، اور جو ایک کلمہ پڑھ لیا فدخل الجنہ، جنت کے لائق ہو گیا۔ پھر یہ بزرگان دین اولیاء کرام جو ریاضتیں کی ہیں، جو مشقتیں کی ہیں، غوث پاک کے شہزادے یہاں ہیں، غوث پاک کا طریقہ کار کیا ہے؟ 25 سال جنگلوں میں ہے، ریاضتیں کر رہے ہیں، کھانے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، پانی پینے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، اوڑھنے کے لیے کوئی نرم جو ہے گدے بیڈ وغیرہ نہیں ہے۔ صرف سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ سنیے ریاضت کا ایک واقعہ اور ہماری ریاضت، ہمارا وقت کیا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ دجلہ کے کنارے سردی کا موسم، سردی سے کام نہیں ہو رہی ہے، اس میں حاجت ہوئی غسل کی، تو آپ نے غسل کیا، پھر آئے، پھر حاجت ہوئی، پھر حاجت ہوئی، سرکار غوث فرماتے ہیں 70 بار اس رات کو جہاں حاجت ہوتی رہی اور غسل کرتا۔ یہ ریاضت ہے، یہ پاکی ہے، یہ طہارت ہے۔ اور ہم ذرا غوث کریں، غوث پاک کے چاہنے والے یا غوث کا نعرہ لگا کر غوث پاک پکارنے والے، ہماری طہارتوں کا کیا ہے؟ دن چڑھ جاتا ہے، طہارت ہماری نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لینا فرض عین ہے۔ جو فجر سے پہلے غسل نہیں کیا وہ حرام، کیونکہ نماز اس کی چلی گئی۔ یہ روز کا تجربے کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ بچوں کے آج کل اسکول کیا ہے؟ 7 بجے سے 8 بجے سے ابا جان رات میں فون دیکھ کر فجر کے پہلے سو گئے۔ امی جان اب اٹھا کر بچے کو لے جانے کے لیے کہتے ہیں، نیند میں سے اٹھے، نہ ان کو طہارت معلوم، نہ کچھ نہیں، آنکھ ملنے کے بچوں کو چلے جا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
اللہ اکبر. جب یہ بندہ بے طہارت نکلتا ہے زمین کے یہ ذرات اس کے لیے برباد ہے. پیارے آقا انا بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں تم کو سکھانے کے لیے. کیسا سکھا رہے ہیں دیکھیے پیارے آقا. نیند سے بیدار تیمم کر رہے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ پانی ہے، تیمم کی کیا ضرورت ہے؟ آقا کا ارشاد ہو رہا ہے میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ بستر سے پانی تک بے طہارت جاؤں. اللہ اکبر. طہارت سکھا رہے ہیں. ایسا پاکیزہ رہنا ہے، ایسا پاکیزہ رہنا ہے. تو ہماری ایک چھوٹی پٹری چلے، غلط پٹری بولو، چھوٹی پٹری بولے تو کم سے کم ہماری بولے ادھر کی پٹری سمجھے. ہاں دیکھو پھر ہمارے جیسے کا بشر نہیں ہے. خود بولو نا طہارت نہیں ہے، میں طہارت کے بغیر نہیں جاتا. ہماری جیسا بشر ہے. دیا شیطان نے ایک ہی لمحے میں ایمان کے لے کے چلا گیا. آقا کیا فرمائے میں تم کو سکھانے کے لیے آیا ہوں. کون ہے؟ کون آقا؟ انا من نور اللہ وکل شیء منی، میں اللہ کے نور سے اتاری کائنات میرے نور سے میں نور ہوں. کنت نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میرا مقام میں سکھانے کا آیا نہیں. یہ بولیں گے یہ قوم یہ بدرخی کی پھیلائیں گے تو ایک عمل حضور نے اور کر کے بدلا. نیند سے بیدار ہوئے نماز کے لیے کھڑے رہے. ارے نیند کے بعد حضور گیا. صحابہ یاد رہا یا رسول اللہ آپ نیند سے بیدار. آقا نے کیا فرمایا؟ نبی کی آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا. ادھر حقیقت اپنی بتا رہے ہیں، ادھر اصلاح کر رہے ہیں. تو دیدان گرامی پیارے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ میں آپ اور ہم یہاں بزرگان دین اولیاء کرام سے محبت و خیرت کی بنیاد پر جب حاضری دیتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن نشین رکھ لینا چاہیے. آیت پاک کے ساتھ میں نے ایک ربائی 4 مصرے جو بچپن میں چھوٹے بچوں کو یاد دلا دیے جاتے تھے. یہ عقیدے کی بات ہے تو لہذا اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے اور اپنے ذہن میں پکے انداز میں اس عقیدے کو ذہن نشین کر لیجئے. یہ ہمارا مسلمانوں کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. پیران کرام کا یہ عقیدہ ہے. حضور غوث پاک کا عقیدہ، خواجہ اجمیری کا عقیدہ، اور پھر اس کے بعد جو بزرگان دین آئے وہ حضرت ہاشم دستگیر سرکار کا جو ہے عقیدہ کیا ہے؟ بندے پروردگارم، میں اللہ رب العزت کا بندہ ہوں، پروردگار کا. امت احمد نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی ہوں. ہر مسلمان اللہ کا بندہ محمد رسول اللہ کا امتی ہے. یہ سب سے پہلا عقیدہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، بچوں کے ذہن میں بٹھا لیجئے، ہماری بہنوں کے ذہن میں بٹھا لیجئے. دوسری بات، دوست دار 4 یارم تاب اولاد علی. انبیاء کرام کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء کرام کا درجہ اور مرتبہ رہتا ہے، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت پاک میں سب سے اول ترین درجہ صحابہ کرام کا ہے. صحابہ کرام میں مختلف درجات میں 10 صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے راست یہ ارشاد فرمایا کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو. 10 صحابہ جس کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے.
حضرت ابو بکر صدیق، دنیا پہ ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، سعد تم جنتی، ابو بیدہ تم جنتی، زبیر تم جنتی، سعید تم جنتی، 10 صحابہ کرام کو حضرت، پھر ان 10 کے اندر 4 کی فضیلت، ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی، پھر ان 4 میں 2 کی فضیلت، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل سنت کا وقیدہ فضیلت الشیخین، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے اوپر فضیلت دینا۔ وحب القطنین، حضرت سیدنا عثمان غنی، مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، قطن ہیں، ان سے سچی محبت رکھنا۔ اس شعر میں کہا جا رہا ہے دوست دار 4 عالم، یعنی یہ 4 صحابہ کرام کو دوست رکھنا، ان کے تعلق سے بدگمان نہیں ہونا۔ سارے صحابہ میں کسی ایک صحابی کے تعلق سے بھی بدگمان ہونا ہمارے ایمان سے ہاتھ دھونے کا سبب بن جائے گا۔ کے بعد تاب اولاد علی، مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ، کیا شان ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چزادار بھائی ہیں، کیا شان ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی شہزادی کے شوہر نامدار ہیں، کیا شان ہے؟ ان کو دیکھنا عبادت اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ اللہ اکبر، یہ مولا کائنات سیدنا علی، تو ان کو ڈبل فضیلت ہو گئی۔ صحابی کس کو بولتے ہیں؟ جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں زندہ دیکھا، وہ صحابی۔ اہل بیت حضور کے خاندان کے تو مولا کائنات سیدہ خاتون جنت سیدنا امام حسن سے امام حسین رضوان اللہ کی تو کون ہے؟ اہل بیت اطہار۔ ادھر صحابیت کا درجہ بھی ہے، اہل بیت اطہار، ان کو ڈبل فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی، پھر اس کے بعد شاعر جو کہہ رہا ہے مذہب حنفی دارم، میں حنفی مسلک رکھتا ہوں، چونکہ شاعر حنفی ہے، حنفی شاعر ہونے کی وجہ سے انہوں نے حنفی کہا۔ اگر مطلب یہ کہ غیر مقلد نہیں، شافعی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، یہ چاروں مسالک اہل سنت والجماعت کے حق میں کوئی شک نہیں۔ مسلمانوں کو کسی ایک کی پیروی ان پر لاگو نہیں، کوئی حنفی بن جائے، کوئی شافعی بن جائے، کوئی مالکی بن جائے۔ مذہب حنفی دارم، یعنی تقلید کرنے والے، ہم تقلید کرنے والے کسی ایک امام کی، صبح ایک، شام دوپہر میں یہ، شام میں یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے۔ مذہب اور ہم ملت ابراہیمی سے تعلق ہے، ملت ابراہیمی کی یاد اب 15-20 دن کے بعد میں آپ کو کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، قربانی، اس کی یادگار، ویسے بے شمار سنتیں، بے شمار اتباع حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شریعت محمدیہ میں داخل ہیں، بعد ملت حضرت خلیل، حضرت خلیل اللہ کے۔ پھر اس کے بعد ہمارا کیا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا؟ خاک پائے غوث پاک، غوث اعظم، خاک، ہم غوث پاک کی خاک پا ہیں، خاک پا ہیں ان کے، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی، اور ہم تمام اولیاء کرام کے زیر سایہ، تمام اولیاء کرام پہ ہم محبت رکھنے والے، تمام اولیاء کرام کی عقیدت کرنے والے۔ کرنا یہ ہے کہ یہ تمام اولیاء کرام کا طریقہ تھا کیا؟
ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اسلام ہے وہ سارے اولیاء کو مانا۔ سب سے پہلے اگر کوئی مسلمان ہے تو ولی بنے گا، مسلمان ہو تو نبی بنے گا، سمجھ میں؟ مسلمان ولی بنا تو انہیں نبی، وہ تو اس کے درجات۔ تو سب سے پہلے بنیادی طور پر اسلام۔ تو اس کا رہا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ دین کہاں ہے؟ عند اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ کیا ہے؟ اسلام۔ اب اللہ کے پاس جانا نا، اللہ کے پاس جاؤ اور اسلام لو، وہاں ملتا اسلام، کہیں بھی نہیں ملتا۔ اب اس کے ڈھونڈنے کے لیے یہ سارے بزرگان دین اولیاء کرام اپنی زندگی کو ختم کر دیے، مجاہدات میں اپنی زندگی کو گزار دیا، راتوں کو اللہ کی عبادت میں، دن میں روزے رکھے، ان کے چین اور سکون تب ختم کر دیا۔ تو پھر مولا تبارک و تعالیٰ ان کو ملا۔ ہمارا جو اسلام ہے نا مسلمان، یہ کے جی کا ہے، کے جی، یہ پی ایچ ڈی کے اوپر کا اسلام ہے۔ وہاں تو وہاں تک جاتا ہے، ہم خالی لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نہیں، اس اسلام کے وصول کے لیے، اسلام کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ وہی بات بتائی گئی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نے نہیں پیدا کیا جن و انسان، جن و انس کو مگر ہماری عبادت کے لیے، اے لیعرفون، کہ ہماری معرفت کے لیے۔ جب بندہ مولا تبارک و تعالی جل شانہ و عمر والہ کو تلاش کر لے گا، شناخت کر لے گا، تو مولا تبارک و تعالی کے پاس سے اس کو اسلام ملے گا۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ سب سے کٹ کر حق سے جھکنے کا نام اسلام۔ سنت ابراہیمی، ملت ابراہیمی بولے نا، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم جب ریلتے ہوئے، جب زبان کھل رہی تھی، ایسے موقع پر ان کو فکر ہوئی کہ میں کون ہوں، میرا پیدا کرنے والا کون ہے۔ وہاں سے فکر پیدا ہوئی، چاند کو دیکھا، آسمان کی طرف چاند اور تمام تارے، یہ ہے میرا خالق، یہ ہے رب۔ وہ تارے اس کی مخلوق، رات گئی، چاند گئے، تارے گئے، صبح نکلے تو سورج نکلا، تمام عالم پر چھا گیا۔ نہیں، یہ رب اکبر ہے، بڑا رب یہ ہے۔ پھر شام ہوتے آپ نے کہا جو فنا ہو جاتا ہے وہ میرا رب نہیں ہوتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں اپنے رخ کو اس ذات کی طرف کرتا ہوں جو زمینوں اور آسمانوں کا فاطر ہے، بنانے والا ہے۔ فاطر السماوات والارض حنیف، اور میں حنیف ہوں۔ حنیف ایسی راہ پر ہوں جس میں کوئی کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، ایسے سیدھے راستے پر ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والا نہیں۔ بس وہ ایک مرتبہ انہوں نے کہہ دیا تو زندگی بھر سارے مسائل آتے رہے۔ آگ میں ڈالنے کا مسئلہ آیا، میں اس کی طرف ذبح کر رہے ہیں، صاحب راجب قبت اللہ کے بعد حوالے کر دیے۔ یہاں وہی نماز کے ٹائم آپ آتے ہیں، اب نماز کے تذکرہ کا ٹائم نہیں ہے، نماز تو پڑھ رہے معلوم ہے سب۔ اتنی وجہت وجہی للذی، نماز کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ پھر دو تین باتیں کر دیتا ہوں۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ معراج، شب معراج، پورے واقعات آپ تو سنیں۔ اب خالی آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ پوری برکتیں ملتی، آپ کی اس نماز میں پوری معراج کی برکتیں حاصل
وضو کر رہے ہیں تو یہ سمجھو کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلد مطہر کو حضرت جبریل امین نے چاک کر کے جو کوثر و زمزم سے دھویا تھا، یہ وضو کر رہے ہیں تو یہ سمجھو میرا ظاہر و باطن اس کی برکت سے یہ سب پاک ہو رہا ہے۔ آ رہے ہیں مصلی کی طرف تو اخرامہ یہ سمو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو آپ اخرامہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم براق پر تشریف لے گئے تھے، وہ ساری برکت یہ نمازی کو وضو خانے سے مصلی پہ آنے تک مل رہی ہے۔ یہاں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو کیا ہوا تھا معراج میں؟ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمانی دنیا پر چلے تھے اور آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین۔ آپ روزانہ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، آپ میدانوں میں دیکھتے ہیں کہ جب پرندہ اڑتا ہے تو اپنے پروں کو یہاں اٹھا کیا کر رہے ہیں؟ انی وجہت، میں اپنے رخ کو اس ذات کی طرف کیا جو زمین و آسمانوں کا درجہ ہے بنانے والا ہے۔ میں سیدھی راہ پر ہوں، میں شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اڑ گئے اب نہیں ہے زمین پر، اب راست مولا تبارک و تعالیٰ سے آپ کی ہم کلامی ہو رہی ہے، مولا کے قرب میں آپ چلے گئے ہیں عزیزان گرامی، ساتوں آسمانوں کی سیر آپ کی ہو رہی ہے۔ تو نماز میں جو سات ارکان نماز ہے اس کا ادراک کر لو، ایک رکن میں ادا کیا تو ایک آسمان کی سیر ہو گئی، آخر میں جب آ گئے سات آسمانوں کی سیر کر کے تو عرش کے پاس تحیت مولا کی بارگاہ میں آقا نے پیش کی۔ مولا تبارک و تعالیٰ نے آقا کو سلام ارشاد فرمایا، آقا نے ہم غلاموں کو ملاتے ہوئے سلام کیا، وہ ادراک تحیات میں کرو، اور پھر عرش معلیٰ کو اٹھائے ہوئے فرشتگان الہی نے ان کلمات کو سن کر کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد۔ یہ کیا ہے؟ تحیات پوری ہو گئی، یہ پوری معراج ہے۔ تو عزیزان گرامی نماز میں جب آپ آئے، دیکھیے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا تو ساری زندگی اور ہم روزانہ ہر نماز میں، ہر نماز سے پہلے ملت ابراہیمی ہونے کی حیثیت سے سنت ابراہیمی کو یاد کرتے ہیں، اس کا اثر ہم پر کتنا پڑ رہا ہے، اس ذات کی طرف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ ذات کہاں ہے؟ عرش پہ بیٹھی ہوئی ہے، عرش کے اوپر کرسی کے اوپر بیٹھے۔ استغفر اللہ، یہ ہمارا نہیں، یہ سلفیوں، غیر مقلدوں، گمراہوں، خارجیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ میاں عرش کے اوپر کرسی پہ بیٹھے ہوئے، اللہ میاں جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اللہ آتا اور جاتا ہے، اس کو ایسے پیر نہیں ہے، مولا دیکھتا ہے، اس کی آنکھ نہیں ہے، مولا بولتا ہے، اس کی زبان نہیں ہے، ولا الولا نور 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 شان ہے مولا تبارک و تعالیٰ کی۔ الرحمن علی العرش استویٰ، لوگ اس آیت پاک کو لے کر مولا عرش پر ہے۔ سعودیہ میں جا کے اگر کوئی پوچھا این اللہ، آپ بولیں گے فوق، بولے تو بچ گئے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ مولا تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ نہ علم سے، ارے ذات سے، صفات سے، افعال سے، آثار سے مولا تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، یہ حق ہے، مگر ہر جگہ حق ہے کا مطلب کچا صوفی پکا مرید خود بن کو بیٹھ گیا، نماز وہاں چھوٹے کو بیٹھ گیا، حقیقت سمجھنا، پیران کرام کے پاس اس حقیقت کو سمجھے تو سمجھانے کے آئے۔ تو عزیزان گرامی، مولا تبارک و تعالی جل شانہ کا ارشاد کہ اللہ کے پاس ہے، کیا ہے؟ اسلام ہے، اور اسلام کے معنی جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ حقیقی معنی تسلیم کرنا۔ میں آپ کو مان لیا کا مطلب آپ بن لیا کچھ نہیں، میں آپ کو پیر مان لیا،
پیر مان لیا بولے تو کیا ہے؟ اجے آپ اپنے آپ کو حوالے کر دیے پیر کے پاس. بیعت بولے تو کیا بات؟ بیچنا. بینامہ ان کے بولتے نہیں. وہ نے خالی بیعت بولے تو خالی پیر کا ہاتھ پکڑنا ہے. اپنے آپ کو پیر کے حوالے کر دینا. اب تمہارا جسم تمہارا نہیں ہے, پیر کے حوالے ہو گیا. تمہاری دولت پیر کے حوالے. یہ عقیدت رکھو. پیر کے حوالے اور پیر صاحب کا نہیں دولت ڈالنا ہوا ادھر چلو, وہ نہیں. پیر بھی سمجھتا ہے جب مرید اپنے آپ کو پیر کے حوالے کر دیا تو پیر کا جیسا بیٹا ہے, بیٹا باپ کے حوالے ہوتا ہے, تو بیٹے کی زندگی کے ظاہر و باطن تمام مسائل کو باپ کس طرح حل کرتا ہے, سوچتا ہے, فکر کرتا ہے, پیر بھی ویسے ہی اپنے مرید کے تعلق سے پہنچتا ہے بشرطے کہ وہ حوالے ہوتا ہے. بابا ہلو آنا تھا سرکار ذرا کام پہ ہوں, میں آتا ہوں. کام کچھ بھی نہیں آنے گئے تو میں لگا دیتے بھی کھا پہ وہاں جانا بولتے اتنے چڑیا جا کے دھوپ کا نہیں دھوپ رہو چھاؤں رہو. اگر تم عقیدت سے تم رجوع ہوتے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. کھوٹ آیا تو پریشانی, کھوٹ کے ساتھ ہی پریشانی ہر معاملے میں, پیر مرید کا نہیں, کھوٹ کے معاملے میں اخلاص کے ساتھ حوالے ہو جانا, اپنے قلب کو پاکیزہ کر دینا. قلب کیا ہے؟ دنیا بھر کے مسائل میں بھرا نہیں. یہ قلب کس کا ہے؟ حضرت سیدنا بایزید بسطامی علیہ رحمت اللہ عبادت میں رات میں مصروف ہوتے اپنے اجرے مبارکہ. مریدین معتقدین باہر رہتے, وہ بھی اپنے دل کو رکھتا. ایک دن کیا کرے, شام کے کھانا حضرت کے اجرے مبارکہ میں تو وہاں حضرت لاپتہ ہے. غیر پریشان ہو کر بڑی تفصیل ہے اس کی. بہرحال صبح جب حضرت برآمد ہوئے, حضرت سے بولے سرکار ہم سے ایک غلطی تو ہو گئی کہ ہم دیکھے آپ کھینچنے. تو انہوں نے میں رات عرش مولا کی سیر میں تھا, میں حاملان عرش سے پوچھا کہ الرحمن علی العرش استویٰ, مولا عرش پر ہے, مولا کی دیارت مولا کے دیدار کے لیے حاضر. فرشتگان جو حاملان عرش, انہوں نے کہا کہ بایزید تم کو پتا دیا گیا ہے عرش کا, اور ہم کو پتا دیا گیا ہے قلب مومن کا. قلب المومن عرش اللہ, مومن کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے. تم نے کیا کیا؟ غیر اللہ کو گھرا دیا. تو یہاں جب خانقاہ میں آتے ہیں, بیعت ہوتے ہیں, پیر کے حوالے ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے پیر تم کو ذکر الہی میں مصروف کر کے تمہارے نفس کا تزکیہ کرتا. جب آپ ذکر الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے طمانینت قلب نصیب ہوتی ہے. ذکر پہ آپ محنت کرتے گئے تو ایک وقت آتا ہے سارے غم کو آپ بھول جاتے ہیں, مولا تبارک و تعالیٰ کی یاد میں, اسی فرحت میں اور کی خوشی میں رہتے ہیں. پھر جب دل کا تزکیہ ہو گیا نفس کا, تو دوسرا مقام آتا ہے تصفیہ. تصفیہ قلب بولتے, تصفیہ لڑے ہوئی جھگڑا ہوا, قلب کا تصفیہ. تو معلوم یہ ہوا قلب ہے مولا تبارک و تعالیٰ کا, تم نے غیر اللہ کو اس میں بٹھا دیا, غیر خدا کو بٹھا دیا. تم نے مال کی محبت دل میں بٹھا دی, تم نے دنیا کی محبت دل میں ڈال دی, دل میں حسد کو رکھ لیا, کینے کو رکھ لیا, بغض کو رکھ لیا, تکبر کو رکھ لیا. یہ پورے تو پھر اس کا تصفیہ کرتے, نکال, یہ نکال, حسد نکال, شرک نکال, کفر نکال. اب اس کے بعد قلب
مسفا، ایسا پاکیزہ مطہر ہو گیا کہ بس تمہیں جلوہ دیکھتا کیا ہے؟ مولا کا جلوہ۔ ابھی نعت شریف میں جماعت انوار ہاشمی سنا رہے تھے، جو کوئی خدا کو نہیں دیکھا وہ دیکھ مصطفیٰ کو۔ آقا ارشاد فرما رہے ہیں، من رانی فقد رال حق، ارے جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ نہیں ہے کوئی حاجت روا مولا تبارک و تعالیٰ کے سوا ساری کائنات۔ لا کی تلوار سے یہاں بیٹھ کے شک بولتے لوگ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا پڑھتے ہیں، ادھر اللہ کو چلے دو جھنڈا چلو۔ ارے یہ عقل کے پگلے کو یہ نہیں معلوم کہ جب حضور پاک نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا تھا تو غصفہ کا جھنڈا تھا رہے، پہاڑی شریف تھی وہاں پہ، پھر واقعی کوئی ایسی اب آج جا کے بولیں گے نہیں وہاں پہ جو ہے ہوا تھا۔ پیارے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتوں کے خلاف اعلان کیا تھا، ٹھیک ہے چلیے وہاں اوپر جائیے۔ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کالبد خاکی میں روح ڈالی گئی، آنکھ آپ کی کھلی، عرش کی چوکھٹ پر حضرت آدم نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے وہاں تو بتوں کا بھی تصور نہیں کر رہا ہے، کوئی بت نہیں ہے۔ یہ حقائق سمجھنے کے لیے ابھی جیسا میں نے عرض کیا کہ تزکیہ تصفیہ خانقاہوں میں ہوتا ہے پیروں کے وقت۔ اب یہاں آنے والا اس پہ آتے نہیں، آپ سرکار بہت پریشان، تعویذ دے دی، نوکری کے واسطے تعویذ دے دی، یہ بیماری کا یہ ہو گیا پیلی منی دی، یہ بہت اعلیٰ مقام کی چیز ہے، بہت۔ تو عزیزان گرامی، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ نے اسلام اللہ کے پاس ہے، تو یہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی تلاش اور جستجو کے لیے محنتیں اور مشقتیں کرتا رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو رہا ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اب میں اپنی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب اس دنیا سے گزرے تو ان کی آستانے مرجع خلائق بن گئے۔ وہ دنیا سے گزر کے صدیوں ہو چکے ہیں، لیکن ان کے آستانے آج بھی مرجع خلائق بنے ہوئے ہیں۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں ان کے آستانوں پر آتے ہیں، حالانکہ بظاہر وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، لیکن ان کے آستانے آج بھی رشد و ہدایت کے مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ اپنی زندگی جب وہ دنیا میں تھے، انہوں نے اپنی ساری زندگی رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم کرنے میں، وہ تعلیمات کو بندوں تک پہنچانے میں، بندوں کو رب سے جوڑنے میں گزار دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ دنیا سے گزرے اس کے بعد میں اور مقبول ہو گئے۔ ولی جب دنیا میں تھا تو تب اس کا تصرف کا سلسلہ جاری تھا، وہ کرامات کے ذریعے تصرف کو ظاہر کیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ولی تصرف کو ظاہر کرے اور کرامات کو ظاہر کرے، لیکن کبھی کبھی کرامات بھی سرزد ہو جاتی ہیں۔ تو وہ اولیاء جب بظاہر ہمارے درمیان میں موجود تھے تب بھی ان کے تصرفات کا سلسلہ جاری تھا، لیکن جب وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوئے تب ان کے تصرفات کا سلسلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ بظاہر وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، لیکن وہ اپنے بارگاہوں میں آنے والوں کی باتوں کو سنتے ہیں، اور سن کر ان کی دعاؤں کو رب تبارک و تعالیٰ کے پاس جو لوگ پیش کرتے ہیں، ان دعاؤں کو وہ مقبولیت کے درجے کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام کے آستانوں پر جب لوگ آتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان دعاؤں میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ اولیاء کرام کے وسیلے سے اگر دعا کرتے ہیں تو ان دعاؤں کو رب تبارک و تعالیٰ قبولیت شرف قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ حضرت نے ابھی فرمایا کہ یہ اولیاء کرام کے جو آستانے ہیں اور یہ سلاسل و طریقت ہیں، ان تمام کا ایک ہی کام ہے کہ بندوں کو رب سے جوڑا جائے اور جو تعلیمات ہیں ان تک پہنچائی جائیں۔ اس کے لیے سلاسل طریقت ہیں۔ تو سب سے پہلے
ایک بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے شریعت پر عمل کرے اور اس کے بعد طریقت کی راہ پر چلے اور بزرگوں نے جو تعلیمات ان تک پہنچائی ہیں ان تعلیمات پر عمل کرے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ طریقت میں کامل بنے تو اسے چاہیے کہ پہلے شریعت پر مکمل عمل کرے، تبھی وہ طریقت پر کامل ہوگا اور اس کے بعد اس سلوک کے درجے طے ہوں گے، سلوک کا راستہ طے ہوگا، اس کے بعد وہ منزلوں پر پہنچے گا۔ اور اس راستے سے گزرنے کے لیے اس کے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے ادب اختیار کرے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت قرینوں میں۔ اگر کسی سالک کو سلوک کی راہ طے کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ ادب اختیار کرے۔ اگر اس کے پاس ادب آ جاتا ہے تو پھر اس کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے۔ ادب اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ادب اختیار کرنے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ اپنے آپ کو سب سے کمتر جانے، اپنے آپ کو سب سے کمتر جانے اور دوسروں کو سب سے، جو سب لوگ ہیں، اپنے سے بہتر جانے۔ لیکن آج معاملہ اس کا برعکس نظر آتا ہے۔ فیضان کا سلسلہ اور طریقت کا جو سلسلہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ ادب جو اصل محبت کے قرینوں میں جو سب سے پہلا قرینہ ہے، اس قرینے میں اس سیڑھی پر قدم رکھتے ہی ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم فیضان تک، صحیح فیضان تک پہنچنے سے ناکام ہو رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ادب اختیار کیا جائے، اس کے بعد کوئی بھی شیخ جس کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں ان کے ساتھ کامل محبت اختیار کی جائے اور ان کے ساتھ خوب صحبت میں رہ کر ان کے تعلیمات حاصل کی جائے۔ جیسا کہ قرآن نے بھی کہا کہ سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ تو جب ہم سچوں کے ساتھ میں ہو جائیں گے تو سچوں کے ساتھ میں رہنے کے نتیجے میں ہمارے اندر بھی وہ نیکیاں اور صفات پیدا ہونے لگیں گی۔ شعر میں کہا گیا تھا کہ ایک زمانہ صحبت باولیاء بہتر ہے صد سالہ طاعت بیریا، کہ اولیاء کی صحبت میں اگر 1 سال بھی اگر کوئی رہتا ہے تو وہ بیریا عبادت 100 سال بھی اگر ہو تو اس سے بہتر ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر کسی ولی کی بارگاہ میں رہتے ہیں، اگر کسی شیخ کی صحبت میں ہم رہتے ہیں تو اس سال کو، اس وقت کو بہتر جانتے ہوئے، اس کو حقیقی نعمت سمجھتے ہوئے اگر ہم اس پر عمل کریں اور ان کے ساتھ سچی وابستگی اختیار کریں تبھی ہم فیض کا سلسلہ جاری ہو سکتا ہے ہم پر۔ عزیزان محترم، یہ جو اولیاء اللہ کے آستانے ہیں یہ رشد و ہدایت کا مرکز ہے۔ رشد و ہدایت کے مرکز پر ہزاروں لوگ اسی لیے آتے ہیں کہ وہ فیض حاصل کر سکیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پر اولیاء کے آستانے ہیں وہاں پر ہزاروں لوگ مرد و خواتین آتے ہیں اور اپنی مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر اقوام بھی اولیاء کرام کی بارگاہوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ صرف اولیاء کرام کی بارگاہ میں کیوں آتے ہیں؟ دیگر اقوام بھی اولیاء کرام کی بارگاہوں میں بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ وہ اس لیے اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ یہاں پر انہیں سکون ملتا ہے، یہاں پر انہیں اللہ ملتا ہے، یہاں پر انہیں اللہ والے ملتے ہیں۔ اب اگر کوئی دیکھتا ہے تو کسی کو ان اولیاء کی بارگاہوں میں شرک نظر آتا ہے، کسی کو ان اولیاء کی بارگاہوں میں بدعت نظر آتی ہے، کسی کو ان اولیاء کی بارگاہوں میں پتہ نہیں کیا کیا برائیاں نظر آتی ہیں، مگر کسی کو اگر نظر آتا ہے تو نظر آنے والے کو اللہ بھی نظر آتا ہے۔ تو عزیزان محترم، وہ اس لیے کہ اولیاء کرام جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں بندگان خدا کی خدمت میں وقف کر دی اور اللہ کی وحدانیت کے پیام کو پہنچاتے رہے، اور جب وہ اس دنیا سے گزرے تب بھی وہ مرجع خلائق بن گئے اور ان کے رشد و ہدایت کا سلسلہ جو ان کی زندگی میں جاری تھا وہ اس دنیا سے گزرنے کے بعد میں بھی جاری ہے۔ حضرت پیر ہاشم دستگیر علیہ رحمت و رضوان، جنہوں نے اس دور افتادہ مقام پر، جب یہاں پر کوئی نہیں تھا اس زمانے میں،
اس زمانے میں آپ گوشہ نشین ہو کر اس پہاڑ پر عبادت کیا کرتے تھے. تو کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کو کوئی بندہ دنیا سے دور، تمام خلائق سے دور ہو کر رب کی بارگاہ میں رجوع ہے؟ تو عزیزان محترم، ان اولیاء کرام نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا. وہ اللہ کے ہو کر رہ گئے تھے، تو جب اللہ کے ہو کر رہ گئے تو اللہ ان کا ہو گیا. تو یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کے ہو گئے تھے، اللہ ان کا ہو گیا. تو آج آستانوں پر آنے والے ہیں، وہ اس آستانوں پر آ کر اللہ کو حاصل کرتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے یہاں اگر آئیں تو نیت کو اپنی صحیح کریں اور ادب اور اخلاص کو حاصل کریں. ادب اور اخلاص کے ذریعے، اگر صحیح نیت کے ذریعے اگر ان بارگاہوں میں اگر حاضر ہوں تو تب ہم یقیناً ان بزرگوں کا فیض بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے مالا مال بھی ہو سکتے ہیں. آئیے میں چند مختصر گزارشات کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمیں توفیق خیر عطا فرما. اے مولا تعالیٰ ہمیں ان بارگاہوں میں حاضری کا صحیح معنوں میں حاضری کا طریقہ عطا فرما اور ان اولیاء کے فیضان سے مالا مال ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے. یہ سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے. ہم نبی سے کتنا قریب ہے، ہم نبی سے کتنا قریب ہے. یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، ہم نبی سے کتنا قریب ہے. یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. خدا دانی کہاں ممکن شہ ابرار سے پہلے، خدا دانی کہاں ممکن شہ ابرار سے پہلے. خدا دانی کہاں ممکن شہ ابرار سے نہیں. کلمہ مکمل آپ کے اقرار سے پہلے، کھلا نور ازل کب مرکز انوار سے پہلے، کھلا نور ازل کب مرکز انوار سے پہلے. کوئی معیار ہی ایسا نہ تھا سرکار سے پہلے، کوئی معیار ہی ایسا نہ تھا سرکار سے پہلے، کوئی معیار ہی ایسا نہ تھا سرکار سے پہلے. کھلا نور ازل کب مرکز انوار سے پہلے، کوئی معیار ہی ایسا نہ تھا
سرکار سے پہلے کوئی معیار ہی ایسا نہ تھا، سرکار سے پہلے خدائی میں مقام مصطفی ڈھونڈنے والوں، خدائی میں مقام مصطفی ڈھونڈنے والوں، خدائی خود کہاں تھی آپ کے اظہار سے پہلے، خدائی خود کہاں تھی آپ کے اظہار سے پہلے، خدائی خود کہاں تھی آپ کے اظہار سے پہلے، کرن اقرا کی لہرائے گی او ادنا کی منزل پر، کرن اقرا کی لہرائے گی او ادنا کی منزل پر، فرشتوں کو قبر کیا تھی ہیرا کے غار سے پہلے، فرشتوں کو قبر کیا تھی ہیرا کے غار سے پہلے، قرآن اترا ہے کیا کم معجزہ ہے بعد میں، قرآن اترا ہے بنائی ہے فضا سرکار نے کردار سے پہلے، بنائی ہے فضا سرکار نے کردار سے پہلے، بنائی ہے فضا سرکار نے کردار سے پہلے، شب معراج نے افکار کے دھارے بدل ڈالے، شب معراج نے افکار کے دھارے بدل ڈالے، کوئی واقف کہاں تھا نور کی رفتار سے پہلے، کوئی واقف کہاں تھا نور کی رفتار سے پہلے، کوئی واقف کہاں تھا نور کی رفتار سے پہلے، لباس مثلکم میں ہے تجلی گنج مخفی کی، لباس مثلکم میں ہے، وہ ملے سرکار سے پہلے، خدا سے جس کو ملنا وہ ملے سرکار سے پہلے، لباس مثلکم میں ہے تجلی گنج مخفی کی، خدا سے جس کو ملنا وہ ملے سرکار سے پہلے، حضور آئے تو صورت حق نمائی کی نکل آئی، حضور آئے تو صورت حق نمائی، تصور حق کا کیا تھا احمد مختار سے پہلے، تصور حق کا کیا تھا احمد مختار سے پہلے، تصور حق کا کیا تھا احمد مختار سے پہلے، حضور آئے تو صورت حق نمائی کی نکل آئی، تصور حق کا کیا تھا احمد مختار سے پہلے، عطا کی کس نے مشت خاک کو پرواز اخلاق کی، عطا کی کس نے مشت خاک کو پرواز اخلاق کی، دو عالم میں بتاؤ ایک تو سرکار سے پہلے، دو عالم میں بتاؤ ایک تو سرکار سے پہلے، دو عالم میں بتاؤ ایک تو سرکار سے پہلے، دکھائیں گے قدم آقا تو مر جاؤں گا قدموں پر، دکھائیں گے قدم آقا تو مر جاؤں گا قدموں پر، پہلے نہیں تو شوق مرنا کس کو ہے دیدار سے پہلے، دکھائیں گے قدم آقا تو مر جاؤں گا
پہلے نہیں تو شوق مرنا کس کو ہے دیدار سے پہلے نہیں تو شوق مرنا کس کو ہے دیدار سے پہلے دکھائیں گے قدم آقا تو مر جاؤں گا قدموں پر نہیں تو شوق مرنا کس کو ہے دیدار سے پہلے دو دن شعر منتبت کی سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے کل کا جمال جس کے چہرے سے ہے کل کا جمال جس کے چہرے سے ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے کل کا جمال جس کے چہرے سے ہے کل کا جمال جس کے چہرے سے ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ ہمارا علی کا ہے دیکھو معاملہ ہمارا علی کا ہے دیکھو معاملہ ہمارا علی کا ہے تو چیز کیا ہے تیرے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے میں بلا کس تاخیر کے آج کے مہمان مخرج جناب مولانا محمد فاروق خان قادری شاہ ولی اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ مختصر سے کتاب تیار آئیے ہے ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو پیدا ذوق یقین تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ قابل احترام مشائخ اکرام اور تمام سامعین حضرات یہ وقت نہیں ہے کہ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر آپ کے سامنے پیش کروں وقت بہت مختصر ہے اور اس مختصر وقت میں کچھ اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کر کے رخصت چاہوں گا
کے آغاز میں ہمارے شجاع الدین افتخاری صاحب بھی اسی آیت مبارکہ کو خطبے میں تلاوت فرمائے تھے، قد افلح من تزکا۔ اسی وقت میں ذہن میں سوچا تھا کہ اس پر کوئی اچھی خاصی تقریر کروں، لیکن پروگرام کچھ ایسا ہوا کہ وقت ملا نہیں، اور وقت ملا بھی ہے تو ایک بہت ہی مختصر وقت ہے، تو اس مختصر وقت میں اتنی زیادہ گفتگو کر نہیں سکتا۔ یہ آج کا زمانہ اختلافات والا زمانہ ہے۔ ہر انسان ہر معاملے میں اختلاف کرتا ہے۔ اختلافات کو پسند کرتا ہے، ہر بات میں اختلاف۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر انسان متحد ہو جائے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سب کی محبوب ہو جائے۔ ہر چیز میں اختلاف ہے۔ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اختلاف کرتا ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں اختلافات ہیں، کسی کی پسند کچھ اور ہے، کسی کی پسند کچھ اور ہے۔ کپڑے پہننے کے معاملے میں محبوب ہو، جو بچوں کا بھی محبوب ہو، بڑوں کا بھی محبوب ہو، ہے کوئی ایسی چیز جو سب کا محبوب، اور وہ ایسا محبوب ہو جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہ ہو۔ جب آپ ذہن کے گوشے میں جب ساری چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو ہر چیز میں آپ کو اختلاف نظر آئے گا، ہر چیز میں۔ لیکن اس اختلافی دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جس پر کسی سب اسے پسند کرتے ہیں، وہ سب کا محبوب، سب اسی کو چاہتے ہیں، سب اسی کی طرف دوڑتے ہیں۔ ایسی وہ کون سی چیز ہے جو سب کی پسندیدہ ہو، جو سب کا محبوب ہو؟ جانتے ہیں آپ وہ ایک چیز کیا ہے؟ کامیابی۔ کامیابی ہر انسان کی پسند ہے۔ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ غریب بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، امیر بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، بچے بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، بڑے بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، مرد بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، عورت بھی کامیاب ہونا چاہتی ہے، دولت مند بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، تخت و تاج والا بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، اور اس کامیابی کی خاطر پوری دنیا دوڑ لگا رہی ہے۔ یہ کائنات کا یہ نظام جس میں انسان بسے ہوئے ہیں، آپ انسانوں کی گردش کو دیکھیں، آپ صبح سے شام تک انسان کامیابی کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے۔ کامیابی کے مقصد الگ الگ ہیں، کسی کا مقصد کچھ، کسی کا مقصد کچھ، اور سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ کامیابی مل جائے۔ کوئی بے گھر ہے تو وہ اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ مجھے گھر مل جائے، اس کی کامیابی اس کو گھر میں نظر آ رہی ہے۔ کوئی غریب ہے تو اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ میں امیر بن جاؤں، اس کو کامیابی امیر ہونے میں نظر آ رہی ہے۔ ہر انسان کامیابی کے پیچھے دوڑ لگایا ہوا ہے، اور اس کامیابی کی دوڑ کے چکر میں سمندر کی تلوں میں چلے گئے، چاند پر پہنچ گئے، تحقیق میں لگے ہوئے ہیں۔ کامیابی چاہیے، لیکن کامیابی کسی کو مل نہیں پا رہی ہے، کامیابی کسی کو نہیں ملی۔ سمندر کی تلوں میں جب چلے گئے، سمجھے کہ ہم کامیاب ہو گئے، لیکن مچھلیوں نے کہا اگر تلوں میں جانا کامیابی تھا تو ہم تو پہلے سے تلوں میں جا چکے ہیں۔ کامیاب ہونا رہتا تو پہلے مچھلیاں کامیاب ہو جاتی تھیں۔ راکٹ میں جانا، پلین میں جانا، اگر اسے انسان کامیابی سمجھتا ہے تو یہ سب بننے سے پہلے یہ چھوٹے سے معمولی مچھر مکھی جیسے یہ پرواز کر چکے ہیں، کامیاب ہو چکے ہیں۔ کامیابی ہواؤں میں پرواز کرنے سے نہیں ہے۔ چاند پر پہنچنے والے چاند پر پہنچے، کامیابی کی خاطر کیا کامیابی ملی؟
चांद पर जब पहुंचने वाले पहुंचे तो चांद ने भी कहा दुनिया के सारे बेवकूफ यहीं पर आ रहे हैं कामयाबी की तलाश में, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उस चांद ने भी अपने जुबाने हाल से कहा अरे नादान, कामयाबी चाहता है तो यहां पर मत आ, कामयाबी अगर तुझे चाहिए तो वहां जा, जिसके इशारे से मैं भी दो टुकड़े हो गया। पहुंचने वाले हर जगह पहुंचे, कामयाबी नहीं मिली। कोई पहाड़ों पे चले गए, दरियाओं में चले गए, जमीन की खाक छान रहे हैं, इंसान गर्दिश में फिर रहा है कामयाबी की खातिर, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि इंसान अपनी मर्जी से खुद कामयाबी तलाश करने निकल गया। जब तुम अपनी मर्जी से कामयाबी तलाश करने निकलोगे तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो कामयाबी कैसे मिलेगी? कामयाबी एक ही सूरत में मिल सकती है, जो कामयाबी देने वाला है उसी से पूछो कामयाबी कैसे मिलती है। जो खालिकुस समावात वल अर्ज़ है, जो पूरी कायनात का खालिक है, वही बताएगा कि कामयाबी किस चीज में है। तो हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछा कि परवरदिगार, हमने जमीन की खाक को खंगाला, हमें कामयाबी नहीं मिली। हम तो चांद पर पहुंचे, कामयाबी नहीं मिली। समुद्र के तलों में चले गए, कामयाबी नहीं मिली। पत्थरों के आगे, झाड़ों के आगे, चांद के आगे, सूरज के आगे हमने अपने सरों को झुकाया, कामयाबी नहीं मिली। मौला कामयाबी किस चीज से मिलती है? तो रब तबारक व तआला ने जब इंसानों को भटकता हुआ देखा तो उनकी रहनुमाई फरमाया। इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला, कद अफलह मन तज़क्का। तहकीक अरबी का फायदा है कि कद जब इब्तिदा में आता है तो तहकीक माना लेता है। तहकीक, और ये किसकी तहकीक है? इंसानों की तहकीक नहीं है, ये रब्बुल आलमीन की तहकीक है। कि तहकीक कामयाबी दिलों को साफ करने में है। जिसने अपने दिल को पाक कर लिया वो कामयाब हो गया। कद अफलह मन तज़क्का, जिसने अपने कल्ब को पाक कर लिया वो कामयाब हो गया। तो अब सवाल यह है कि ये कल्ब, ये दिल गंदा कैसे होता है? इसको समझने की जरूरत है कि ये कौन सी ऐसी गंदगी है जिससे ये कल्ब नापाक हो जाता है। तो जब हम तहकीक करते हैं तो मालूम होता है कि दिल कुफ्र से गंदा होता है, दिल शिर्क से गंदा होता है, दिल निफाक से गंदा होता है, दिल कीना कपट से गंदा होता है, दिल ग़ीबत करने से गंदा होता है, दिल बुग़्ज़ व इनाद से गंदा होता है, दिल अल्लाह की नाफरमानियां करने से गंदा होता है। तो रब तबारक व तआला ने फरमाया कि अपने दिल को पाक करो तब तुम कामयाब होगे। तो हमने कहा परवरदिगार, है कोई ऐसा आला, है कोई ऐसी मशीन जो हमारे दिल की गंदगी को बता दे और हमारे दिलों को पाक कर दे? इसलिए कि हम इंसान हर गंदगी को पाक और साफ करने का तरीका जानते हैं। कपड़े अगर नापाक हो जाए, कपड़े अगर मैले हो जाए, उसको साफ करने का तरीका हमको मालूम है कि इसके लिए हमें पानी चाहिए, साबुन या सर्फ चाहिए, हम उसमें कपड़े डालेंगे, पाक हो जाएगा। लेकिन दिल गंदा हो जाए तो हम इसे कैसे मालूम करें? क्या है कोई ऐसी मशीन, है कोई ऐसी स्कैनिंग, है कोई ऐसा MRI जो हमारे दिलों के निफाक को, कुफ्र को बता दे, जो दिलों की मुनाफिकत को बता दे, जो दिलों की नफरतों को बता दे, जो दिलों के बुग़्ज़ व इनाद को बता दे? आप जब देखेंगे तो कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसा आला, कोई ऐसी चीज आपको नजर नहीं आएगी जो दिलों की गंदगी को जान सके और उसको पाक और साफ कर सके। तो हमने रब तबारक व तआला से फरमाया, परवरदिगार, जब आपने यहाँ तक फरमा दिया कि दिलों को पाक करने में ही कामयाबी है,
تو یہ بھی بتا دیجئے کہ ہم اپنے دلوں کو کس سے پاک کریں؟ کون ہے جو ہمارے دلوں کو پاک کرے گا جس کے ذریعے ہمیں کامیابی ملے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ سورہ جمعہ کی دوسری آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، ہم نے عظیم الشان رسول کو ان پڑھ قوم میں مبعوث فرمایا۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ، تاکہ یہ تمہیں آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، کتاب و حکمت کی باتیں بتائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تمہارے دلوں کو پاک و صاف کرنے والے ہیں۔ یہ رسول تمہارے دلوں کو پاک و صاف کرنے والے ہیں۔ اور جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے جب 39 مسلمان ہو گئے تو ایک نکلا تھا جو 39 مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں تلوار اٹھا کے چلے تھے۔ چلنے والے کون تھے؟ عمر ابن خطاب، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام لانے سے پہلے اسلام کے سب سے بڑے دشمن، تلوار لے کے چلے۔ راستے میں جب بہن کا گھر ملا، دروازے کے قریب پہنچے، کیونکہ راستے میں اطلاع مل گئی تھی کہ عمر کدھر جا رہے ہو؟ ایک صاحب نے پوچھا تھا، کہا کہ میں جا رہا ہوں محمد رسول اللہ کا کام تمام کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا وہاں تو بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لیے، تمہاری بہن، تمہارے بہن بھائی دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سننا ہی تھا کہ اور جلال سیدھا بہن کے گھر جب پہنچے تو کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ دروازے کے قریب کان جب لے کے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ جب یہ آیتیں سنے دل میں کچھ نرمی آئی، لیکن جلال کی کیفیت ہے۔ دروازے کو کھٹکا مار کے اندر آئے، بہن بھائی آپ کے ڈر خوف سے چھپ گئے، بہن کو ڈانٹا مارا، بہن بھائی کو بھی ڈانٹا مارا۔ مختصر یہ کہ آخر میں جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو پوچھا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو کہا ہم یہ اللہ کا کلام ہے، سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ کہا ادھر دیو میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، اسے ایسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ وضو کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں جب وہ سورہ طٰہٰ لیے، پڑھنا ہی تھا، دل کی کیفیت بدل گئی، سیدھا رسول کے پاس پہنچے اور جیسے ہی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن خطاب فاروق اعظم کے قلب پر پڑی، دل کا کفر جاتا رہا، دل کی دنیا بدل گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ پوچھا کیا عمر اب بھی ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ وہ تلوار رسول کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں اور بے ساختہ پڑھتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو جب آئے تھے تو دل کی بیماری، دل کا کفر لے کر آئے تھے، نگاہ مصطفیٰ نے دل کی دنیا کو پاک کر دیا، دل کی دنیا کو پاک کر دیا۔ اور اس کے بعد اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر بتاؤ کہ تم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ تو فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ اپنی ماں باپ، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے مال سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک عمر ابن خطاب فاروق اعظم کے سینے پر رکھا، پوچھا اے عمر بتاؤ اب تمہارا کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ اب میں سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر دست مبارک فاروق اعظم کے سینے پر رکھا، بتاؤ عمر اب کیا حال ہے؟ تو فاروق اعظم اپنی زبان سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنے مال، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
وولده والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ اپنے مال دولت سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دلوں کو پاک کرتے رہے. میں بالکل اختصار کے ساتھ 2-3 منٹ میں سلسلہ کلام کو منقطع کر دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے صحابہ کے دلوں کو پاک کر دیے. دل ان کے منور ہو گئے. اچھا دیکھیے یہاں پر ایک چیز میں آپ کے سامنے عرض کروں. کپڑا جب میلا ہو جائے تو آپ پانی ایک ٹب میں پانی لے کے ڈالتے ہیں, پانی اور سرف ڈال دیتے ہیں. کپڑا جب میلا اس میں ڈالے تو کپڑا اور گندا نظر آیا, اور زیادہ گندا نظر آیا. تو اب اس کو صاف آپ کیسے کرتے ہیں؟ 2 ہاتھوں کے ذریعے سے آپ اسے لے کے جس کو اچھی طریقے سے کپستے ہیں, اچھی طریقے سے اسے رگڑتے ہیں, تب جا کے وہ میل نکلتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں قرآن سے بھی دل صاف ہوتا ہے, احادیث سے بھی دل صاف ہوتا ہے, لیکن دست مصطفیٰ کی بھی ضرورت ہے جو تمہارے دل کو اچھی طریقے سے پاک و صاف کرے, جو تمہارے دلوں کو تطہیر کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے اپنے فرامین کے ذریعے صحابہ کے دلوں کو تطہیر فرمائے. اب ضرورت تھی کہ نبی کے بعد یہ کام کون کرے گا, نبی کے بعد یہ مشن کون چلائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وارثین کو چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام اس مشن کو چلاتے رہے. صحابہ کے بعد تابعین, تابعین کے بعد تبع تابعین, اور تبع تابعین کے بعد اولیاء اکرام, اولیاء اکرام کے بعد ان کے خاندان والے یہ اس مشن کو چلاتے ہیں. یہ علماء اکرام, یہ مشائخ اکرام, یہ در حقیقت میں ہمارے روحانی ڈاکٹر ہیں. کیا ہے؟ روحانی ڈاکٹر ہیں. جسم جب بیمار ہو جاتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, دل کی بیماری کے لیے یا جسم کی کوئی بیماری کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. یہ علماء, یہ مشائخ اکرام, یہ ہمارے روحانی ڈاکٹر ہیں. تو جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو یہ آپ کے دلوں کو پاک و صاف کریں گے, دلوں کو, قلب کو پاک و صاف کریں گے. قرآن و حدیث کے ذریعے سے جب یہ دل ہمارا پاک و صاف ہو جائے گا تو یقیناً ہم اس وقت کامیاب ہونے والوں میں ہمارا شمار کیا جائے گا, اور یہی ہمارے حق میں کامیابی ہوگی. اور اسی آیت پر میں اپنی گفتگو کو اختتام کروں. والعصر, قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, تمام انسان خسارے میں ہے, تمام انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, جو ہمیشہ حق کی وصیت کرتے رہے, صبر کی وصیت کرتے رہے, وہی در حقیقت میں کامیابی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء اکرام کے آستانوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مشائخ اکرام, اولیاء اکرام سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا تعالیٰ قرآن و حدیث کو پڑھنے, سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ اول الانبیاء والمرسلین و حبیبنا شفیعنا مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.